السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور میری امت کی پیاری ماؤں اور میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل میرے بھائی کا اصرار تھا کہ آج کل کے حالات پر جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں، خاص کر لڑکی والوں کے ساتھ، اس پر تھوڑا سا میں اپنے خیالات کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ آئے دن یہ واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ بچی کے گھر والے مجبور کر کے خلا لے لیے، یا آئے دن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ بچی کے والدین اور گھریلو رشتوں کی وجہ سے بچی اپنی زندگی میں بہت زیادہ بے چین ہو کر شوہر سے طلاق کا ڈیمانڈ کرنے لگی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ بات یاد آتی ہے، دل کے پھپھو لجل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھو لجل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ تمام سے میری ایک ادباً گزارش ہے، التماس ہے کہ نکاح کی نزاکت کو، نکاح کی خوبصورتی کو، نکاح جیسے پاک رشتے کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نکاح کوئی جادو نہیں ہے، نکاح کوئی کسی مرد کو خریدنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ نکاح جو ہے محبت اور الفت کے قمیر سے گوندا ہوا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جو دو ناواقف جوڑوں کو ایک ہی رشتے میں جوڑ کر محبت سے آگے بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نکاح۔ آپ یہ اس نعمت کے بارے میں ان ماؤں اور بہنوں سے پوچھئے، ان والدین سے پوچھئے جن کی بیٹیاں، جن کے بیٹے انبیائی بیٹھے ہیں۔ آج ہم اتنے فرسودہ خیالات سے نکل کر انتہائی ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم دین پہ رہ پا رہے ہیں، نہ ہی ہم دنیا میں سرخر ہو رہے ہیں۔ میری پیاری بہنیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، پیام جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو پسند ہے تو پہلا سوال کیا جاتا ہے ہم سے، کیا بچہ ہمارے قابو میں آ جاتا؟ ارے بھائی، آپ بچے کو قابو میں کر کے آپ اس کو نوکر بنا کے، نوکر کی بیوی نوکرانی ہوتی میری بہن، آپ اس کو راجا بنا کے رکھو تو آپ برابر اس کی ملکہ بن کے رہتے۔ یہ کیوں بولا جا رہا میرے قابو میں آ جانا بچہ، ہماری سننا؟ ارے مرد کی خوبصورتی جو ہے رواب کرنا، عورت کی خوبصورتی جو ہے رشتے کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ اور مائیں جو اپنی بیٹیوں کی پشت پناہی کریں، میری ماؤں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لخت جگر کو آپ جیتے جی اپنے آپ سے جدا کر کے کسی اور کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں۔ بہت بڑے فرائض کو انجام دیتے ہیں آپ، الحمدللہ، لیکن اس کے بعد صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو بیٹی کو یہ تربیت دینا ہے کہ بیٹی، آپ کے گھر، آپ کے والدین کے گھر سے آپ کی ڈولی گئی، آپ کے شوہر کے گھر سے آپ کا ڈولا جانا۔ تو جس دن ماں باپ یہ تربیت دیں گے بچیوں کی، تو انشاءاللہ کوئی رشتہ خلا یا طلاق کی نوبت تک نہیں پہنچے گا۔ بچے کے ماں باپ بار بار بچے کے گھر جاتے ہیں، بچے کے گھر پہ دیکھتے ہیں، کالز کرتے، کبھی دادی بلانے کا دعویٰ، کبھی ماں باپ کی جدائی کا غم بتاتے، کبھی خود چلے جاتے، اور یہ تو اس حد تک ہماری آج مائیں پریشان ہو جا رہی ہیں کہ جیسے ہی بچی کو شادی کر کے دیے، یا تو دادی جا کے سسرال میں 2-4 دن ٹک جا رہی، یا تو بہانے سے بار بار والدین چلے جا رہے ہیں، اور والدین کا یہ تقاضا رہ رہا ہے کہ بچی کو تھوڑے دن بھیجیے۔ ارے بھائی، یہی وقت کے اوپر تو بچے کو سمجھیں گی، گھر کی زندگی کی ابتدا کریں گی، محبت سے اپنے آشیانے کو ایک نئے طریقے سے گھوننے کی کوشش کریں گی، اس کے بعد جا کے آپ کی ایک اچھی نسل امت مسلمہ کو ملیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پلیز آپ لوگ اس سوچ سے بالکل بے بہرا ہو جا رہے ہیں کہ نکاح ہے کیا چیز۔ یا تو آپ مرد بچے کو خرید لینا چاہ رہے ہیں، یا تو آپ بچے کو اپنے مٹھی میں کر لینا چاہ رہے ہیں، یا تو پھر آپ کے دادی نانی سب مطلب بائی ون گیٹ ون فری بول کے پورے کے پورے ہم سسرال میں جا کے رہ جا رہے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے مجھے ایک کال آیا تھا، اور ایک بھائی بے انتہا رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کا شادی ابھی ہوئی تھی، اور اتفاق بالاتفاق ماں باپ کی زیادتی اور دادی کا آنا جانا، ماں کی غیر ضروری بارہا آمد، اور بچی کو اصرار کرنا کہ میں کو ایسا ہے ویسا ہے، پھر بچی کو خلا دلا دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری پیاری ماؤں، میری ہر دل عزیز ماؤں، آپ پر ساری دنیا قربان، امت مسلمہ کی ماؤں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے کہ آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو آپ اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کیجئے، اور یہ بتائیے، یہ رشتے کی نزاکت کو سمجھائیے، اور یہ بارہا اس مقام تک، موضوع تک، اس مسئلے کی جڑ تک آپ کی بیٹی کا گھر برباد ہونے سے بچائیے۔ آپ کی بار بار اطلاع دینا، آپ کا بار بار آنا جانا، آپ کا بار بار بیٹی کو ترغیب دینا
خلا کی نوبت تک پہنچ جا رہا۔ آج انبیائی بچی کا نکاح ہونا اتنا مشکل ہو گیا ہے آج ہمارے سماج میں، تو آپ سوچو آپ کتنے دن دنیا میں ہیں، میں کتنے دن دنیا میں ہوں، کوئی کتنے دن دنیا میں ہے، کل ہماری خلا یافتہ بہنوں کا، خلا یافتہ بچیوں کے ساتھ کیسے رشتے ہوئیں گے، سوچیے آپ۔ جہاں پہلی شادی ہونا ناممکن ہے، وہیں ہم ہمارے بچیوں کو گھروں کے اوپر بلا لے کے خلا طلاق کی نوبت لا رہے ہیں۔ اگر آپ لڑکی والے ہو کر اس قدر یہ سوچ رکھیں گے تو ہماری بچیاں کب جا کے وہ ہوں گی، بتائیے آپ لوگ تھوڑا سا صبر و تحمل کیجیے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارے ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری پیاری بہنیں، میری پیاری مائیں، میری پیاری بیٹیاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی زندگی کی حسین ابتدا کریں گی۔ بیٹا، نکاح کا مطلب ہے قربانی، نکاح کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اثر نو تعمیر کرنا۔ بنا دیتی ہے رشک جنت گھر کو وہ سلیقے سے، بنا دیتی ہے رشک جنت گھر کو وہ سلیقے سے، کہ ہر انسان کے کردار کی معمار ہے عورت۔ اگر آج ایک ماں اپنی اولاد کا گھر سنوارنے بیٹھی تو انشاءاللہ وہ اس کی محبت میں جو شوہر ہے تاج محل ضرور بنائے گا۔ آج پوری دنیا میں ایک تاج محل ہے، کل ایک آپ کی تربیت انشاءاللہ ہر گلی میں تاج محل بنوا سکتی، تاکہ آپ کی بیٹی کی وہ تربیت کیجئے کہ شوہر آپ کے مٹھی میں آنے کے بجائے آپ کی محبت میں آپ پر دل فریفتہ ہو، آپ کی بیٹی کی محبت میں آپ کا داماد آپ کی بیٹی پہ جان نثار کرتا ہو۔ تھوڑا موقع دیجیے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا، آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا۔ رشتے وعدے محبت اور خلوص کے خمیر سے گوندے ہوئے ہیں، جلد بازی میں ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے، اور نکاح جب ٹوٹتا ہے تو ساتوں آسمان تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا، اور سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو خلا اور طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو نیک ہدایت اور نیک توفیق دے، اور میری ماؤں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنی گھرستی کو محبت، سکون، اطمینان کے ساتھ لے کے چلے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل اور دماغ کو کشادہ کر دے، اور اسلام کا اتنا نور بھر دے کہ زندگی کے قدم قدم پہ وہ راہ راست اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں۔ آمین، اللہم آمین۔